کون دے گا؟ ہمارے قرضے تو نہیں اتارے گا تو کون اتارے گا؟ ہم میں سے بے اولادوں کو اولاد تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ ڈاکٹر تو کہتا ہے کہ میری ڈاکٹری جواب دے گئی، میری طب جواب دے گئی، میری سائنس جواب دے گئی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آئے ہیں تیری چوکھٹ پر، نہ بھیج میرے اللہ، خالی نہ بھیج، خالی نہ بھیج میرے اللہ۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں پھٹیں گے؟ کہاں ٹھوکریں کھا کے پڑیں گے؟ میرے اللہ بتا تیری قدرت زیادہ ہے یا ہماری بیماریاں بڑی ہیں؟ یقیناً ہماری بیماریاں چھوٹی ہیں، چھوٹی ہیں، چھوٹی ہیں، تیری قدرت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ تو ہمارے گناہوں کا نہ دیکھ، اپنی قدرت کی لاج رکھ لے۔ تو ہماری خطاؤں کا نہ دیکھ، اپنے غفار ہونے کی لاج رکھ لے۔ ستر ماؤں سے پیار کرتا ہوں، 70 ماؤں سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ ایک ماں کو اولاد کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بھاگ کے اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے، اپنے منہ کا نوالا نکال کے بھی بچے کے منہ میں دے دیتی ہے۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ مجھے پتا ہے تو مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے روٹھا ہوا ہے۔ بتا میں تجھے کیسے راضی کروں، میں تجھے کیسے مناؤں میرے اللہ؟ میں نے گناہوں کی توبہ کی ہے، اب توبہ پر کان تو نے رکھنا ہے، طاقت تو نے دینی ہے، ہمت تو نے دینی ہے۔ میں نے گناہوں سے بچنے کا ارادہ کیا ہے، تو نے مجھے ہمت دینی ہے۔ میں نے پکی توبہ کی ہے، اللہ تو نے مجھے شیطان سے بچانا ہے۔ توبہ کر لی ہے میرے اللہ، میں واپس آ گیا ہوں تیرے دروازے پر، شیطان سے بھاگ آیا ہوں، منہ موڑ لیا میرے شیطان سے۔ میرے اللہ، میرے سامنے اللہ، میں آ گیا ہوں اللہ، میں آ گیا ہوں اللہ، میں پلٹ آیا ہوں میرے اللہ، میں پلٹ آیا ہوں، میں بھٹک گیا تھا، میں دور نکل گیا تھا، میں گناہوں کی لذتوں میں کھو گیا تھا، مجھے شیطان نے تجھ سے دور کر دیا تھا۔ اللہ پلٹ آیا ہوں میں، پلٹ آیا ہوں میں، پلٹ آیا ہوں میں۔ اپنی لاج رکھ لے، اپنے پیارے حبیب کے گنبد خضرا کی لاج رکھ لے، غلاف کعبہ کی سیاہی کی لاج رکھ لے۔ اللہ لاج رکھ لے، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اگر میرے گناہوں کو دیکھے گا تو میں اسی طرح محروم رہوں گا۔ تو اپنی عطا کو دے، تو اپنی صفا کو دے، تو اپنی قدرت کو دے، تو اپنی رحمت کو دے، تو اپنی بخشش کو دے، تو اپنی عنایت کو دے، تو اپنی غفوریت کو دے، تو اپنی غفاریت کو دے، تو اپنی ثوابیت کو دے۔ اللہ مجھے نہ دے، میرے گناہوں کو نہ دے، تو ہی مجھے گناہوں سے نکالا ہے، تو ہی مجھے گناہوں سے بچائے گا، تو ہی مجھے توبہ پر قائم رکھے گا۔ میں تیرے در پر آتا رہوں گا، میں تیرے در پر آتا رہوں گا۔ اللہ مجھے دے دے، میں آتا رہوں گا، میری دعائیں سننے میں آتا رہوں گا۔ میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ہر دعا میں آؤں گا۔ مجھے صحت دے دے، مجھے سکون دے دے، مجھے اطمینان دے دے، مجھے اولاد دے دے، میرے ماں باپ کو صحت دے دے، مجھے قرض سے نجات دے دے، میرے بیٹے بیٹیوں کو صحت دے دے، بے روزگاری میری دور کر دے، میرے وطن میں امن دے دے، دہشت گردی کا خاتمہ کر دے، مسلمانوں کو اتحاد دے دے، عالم انسانیت کو ظلم سے بچا لے۔ میری ساری دعائیں سن لے، میں آتا رہوں گا اللہ، میں تیرا وفادار بندہ ہوں، میں تیرا وفادار بندہ ہوں۔ میں نے وفاداری کا سابقہ آپ کے پوچھتے سے سیکھی ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کا وفادار ہو گیا، رب نے اسے بھی جنتی بنا دیا۔ میری دعائیں قبول کر لے، میں بھاگنے والا نہیں، تجھ سے آتا رہوں گا اللہ، آتا رہوں گا، آتا رہوں گا۔ اللہ میری بھر دے جھولیاں، میری جھولیاں بھر دے۔ اللہ جنہوں
نے یہاں ذکر کیا ان کا ذکر قبول کر لے، جنہوں نے یہاں درود پڑھا ان کا درود قبول کر لے، جنہوں نے یہاں ہدیہ دیا ان کا ہدیہ قبول کر لے، جنہوں نے جھاڑو پھیرا ان کے غموں پر جھاڑو پھیر دے، جنہوں نے لنگر پکایا ان کو رزق کی وسعتیں عطا فرما دے، جنہوں نے لنگر تقسیم کیا اللہ ان کے گھر میں دسترخوان لگا دے، اے اللہ جنہوں نے مرکز کے لیے اعلانات کا انتظام کیا اے اللہ ان کے برکتیں عطا فرما دے، جنہوں نے تھوڑا دیا ان کو بھی زیادہ دے، جنہوں نے زیادہ دیا انہیں بھی بہت زیادہ عطا فرما، اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہماری جھولی ہی چھوٹی ہے، ہماری مرادیں ہی چھوٹی ہیں، اللہ پوری کر دے، اے اللہ پوری کر دے۔ مرکز بلال میں اس دعا میں تمام مسالک کے علماء جید علماء تشریف لائے، تمام مذاہب کے نمائندگان تشریف لائے، ایران سے ان کے ساتھی آئے، امریکہ سے ہمارے دوست آئے ہیں، اور بھی کراچی سے پشاور تک دعا میں لوگ آئے ہیں، قریب سے آئے ہیں دور سے آئے ہیں، اے اللہ مرکز بلال کی اس آواز شفا کو پوری کائنات میں پھیلا دے، مرکز بلال کی آواز تصوف کو پوری دنیا میں پہنچا دے، مرکز بلال کی آواز احترام انسانیت کو پوری کائنات میں پہنچا دے، مرکز بلال کے احترام آدمیت کے پیغام کو پورے عالم میں پہنچا دے، اے اللہ پاکستان کی زمین سے خزانے پیدا فرما دے، پاکستان کی زمین سے خزانے پیدا فرما دے، اے اللہ اپنے وعدے پورے فرما، پاکستان کی زمین سے ذخائر اور خزائن عطا فرما دے، اے باری تعالیٰ مرکز بلال کے پیغام کو جس طرح تو نے پورے عالم میں پھیلایا ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیرے حبیب کے شکر گزار ہیں، تیرے نیک بندوں کے شکر گزار ہیں، اپنے مربیوں کے شکر گزار ہیں، اپنے پیشواؤں کے شکر گزار ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم جان گئے ہم سمجھ گئے کہ تو نے جس طرح ابابیل سے بیت اللہ کی حفاظت کا کام لیا تھا آج ہم سے تو کام لے لے، ہم ابابیل سے حقیر صحیح کمزور صحیح ناتواں صحیح لیکن تیری قدرت بڑی ہے، اے اللہ ہم سے کام لے لے، اللہ ہم سے کام لے لے، اپنے حبیب کے زلفوں کا صدقہ ہماری کوششوں کو قبول فرما لے، اپنے حبیب کی زلفوں کا صدقہ ہماری کوششوں کو قبول فرما لے، حضور کے چمکتے ہوئے چہرے کا صدقہ سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، حسنین کریمین کا صدقہ سب کو اولاد عطا فرما دے، سب کی اولاد کی حفاظت فرما، حضور کے والدین کا صدقہ سب کے والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبر میں جنتیں بچھونے فرما دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما۔ مجھے بے شمار لوگوں نے میسج کیے ہیں، ٹیلی فون کیے ہیں اور میرے سامنے رکوں پر لکھے ہوئے لوگوں کی مرادیں ہیں، امریکہ سے، یورپ سے، کویت سے، قطر سے، دبئی سے، جاپان سے، رشیا سے، بے شمار لوگوں نے فون کیے، اور بھی ملکوں سے فون کیے، شہروں سے مجھے فون کیے، میسج کیا اللہ میں کس کس کا نام تیرے سامنے رکھوں، تو سب کو جانتا ہے، سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ آخری دعا کر رہا ہوں مرکز بلال کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، آج جتنے لوگ آئے ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، پاکستان کے بچے بچے کی حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، پاکستان میں خوشحالی عطا فرما، پڑھنے والے بچوں کو کامیابی عطا فرما، جو بچے پڑھ نہیں سکتے اللہ انہیں پڑھنے کا شوق عطا فرما دے، ہمارے سرمایہ داروں کو خرچ کرنے کا حوصلہ عطا فرما، سیاستدانوں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء مشائخ کو صحیح بات کرنے والا بنا، اور ثناء رسول بڑے بڑے جلیل القدر عظیم المرتبہ، بڑے بڑے جلیل القدر عظیم المرتبہ ناز خان آج تشریف لائے، اے اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ جن کو تھوڑا ٹائم ملا بیان کرنے کے لیے اے اللہ ان کے تھوڑے بیان میں برکت عطا فرما دے، جو فیصل آباد سے، لاہور سے، ملتان سے، جہاں جہاں سے علماء آئے ہیں اللہ سب کا آنا جانا اپنی بہجا میں قبول فرما لے، سب کا آنا جانا قبول فرما لے، اے اللہ عرب کے ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ گمراہ تحریکوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے والا بنا دے، اے اللہ جو دعائیں مانگی قبول فرما دے۔
اور جو دعائیں نہیں مانگ سکا اللہ انہیں بھی قبول فرما لے. نماز مغرب کا وقت قریب ہے. اے اللہ ایک نماز ختم کر کے دعا کی طرف بڑھے گے, اب دوسری نماز پڑھیں گے. اے اللہ اس نماز کو بھی بارگاہ میں اپنے قبول کر لینا. ان دو نمازوں کے درمیان جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما لینا. اے اللہ جو دعائیں میں بھول گیا ان سب کو تو جانتا ہے, سب کو قبول فرما لینا, سب کو قبول فرما لینا, سب کو قبول فرما لینا. آخری جملہ اللہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اللہ سارے بیمار یہاں سے جاتے ہوئے صحت اور شفا اپنی جھولیوں میں لے کر جائیں. ان سب کی جھولیوں میں اپنے حبیب کے خیرات ڈال دے, ان سب کی جھولیوں میں اپنے حبیب کے خیرات ڈال دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ امریکہ میں جن ہمارے ساتھیوں نے میری عزت افزائی کی, میرے خدمت کی, مجھے اپنے ساتھ رکھا, مجھے وقت دیا اور مشن مرکز بلال کے لیے کام کیا, اے اللہ ان سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے بڑے پیارے بھائی ابھی دعا میں دیکھ رہا ہوں, اے اللہ ان کو اپنی بارگاہ سے بلند درجات عطا فرما دے. اے اللہ جن نے توڑا دیا ان کو بھی دے دے. اے اللہ بنا کے تجارت میں برکت عطا فرما دے, بنا کے تجارت میں برکت عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی طرح کھڑے ہو جائیے, سمے بنائیے, نماز پڑھتے ہیں. سورت میں بیان کر دیا ہے اور وہ سورت ہے سورہ مریم. وہ سورت ہے سورہ مریم. سورہ مریم کی نسبت سے میں نے دعائے زکریا علیہ السلام کو اس لیے تلاوت کیا ہے کہ آپ سب یہاں دعا کے لیے آئے ہیں اور عیسیٰ کس طرح رکت کے ساتھ, گریہ و زاری کے ساتھ, آہ و فغان کے ساتھ ان جوڑوں کے لیے رو رو کر سنت زکریا پر عمل پیرا تھے کہ اللہ ان خالی جھولیوں کو اولاد عطا کر دے, یہ خالی جھولیاں واپس نہ جائیں. میں ڈاکٹر مرکز فضا صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے, ہماری اور آپ کی اتنی سانجھ ہے, اتنی سانجھ ہے عقیدت اور محبت کے رشتوں میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہاں اولاد نہیں ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں, عمر کا پچھلا پیر ہو گیا ہے, بال سفید ہو گئے ہیں, بڑھاپے میں کمر کو جھکا دیا ہے, وجود میں نہ وہ قوت و طاقت رہی ہے, نہ وہ مدافعت ہے, نہ وہ رفتار ہے, نہ وہ آپ کے آوازۂ حق میں للکار ہے. اور اس وقت آپ ایک دن بی بی مریم سلام اللہ علیہا حجرے میں آتے ہیں اور بے موسم میں پھل دیکھتے ہیں. کیلا موجود ہے, اس کا موسم نہیں ہے, آم موجود ہے, اس کا موسم نہیں ہے, انگور موجود ہے, اس کا موسم نہیں ہے. بے موسم میں پھلوں کو دیکھ کر تعجب سے پوچھتے ہیں کہ بی بی مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے خدا نے مجھ کو دیے, یہ پھل مجھ کو میرے خدا نے دیے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا پہلی دعا مانگی ہے؟ اس سے پہلے بھی تو وہ دعائیں مانگتے مانگتے اپنی عمر بتا چکے تھے کہ یا اللہ میری خالی جھولی کو اولاد عطا کر دے, مجھے پھول عطا کر دے, مجھے بیٹا عطا کر دے. اور کتنی عمر گزر گئی دعائیں مانگتے ہوئے, مگر جب وسیلے کے ساتھ دعا مانگی اور اس طرح دعا مانگی کہ یا رب اگر تو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے, بی بی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے, تو میری بے موسمی عمر میں تو مجھ کو اولاد بھی عطا کر سکتا ہے. بے موسمی عمر میں مجھ کو اولاد بھی عطا کر سکتا ہے. بس بی بی مریم کے وسیلے سے دعا کی کہ وہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ رب کائنات نے کہا اے زکریا بیٹا تیرا ہوگا, نبی تیرا ہوگا, بیٹا تیرا ہوگا, نبی میرا ہوگا, اور پیدا فرش پہ ہوگا. ہم نام اس کا پیدا ہونے سے پہلے عرش رکھ دیتے ہیں, نام عرش رکھ دیتے ہیں. بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی حجرہ مبارک میں مانگی ہوئی دعائے پیغمبر قبول ہوئی اور بے اولادی کی صورت میں اولاد کا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بتایا آپ کی عمر اس وقت 80 سال سے تجاوز کر چکی فسقط وجہا فقالت عجوز نبی آپ نے کہا ہائے ہائے یہ عورت جانتی نہیں انگلی رکھتا ہے ہائے ہائے اس بڑھاپے میں مجھ کو اولاد ہوگی کہا جس طرح اللہ عیسیٰ کی اماں کو بی بی مریم کو بے بوس میں پھل دیتا ہے وہ چاہے تو بے بوس کی عمر میں اپنے بندوں کو اولادیں بھی عطا کر دیتا ہے پر شرط یہ ہے کہ مانگنے کے لیے کسی بی بی مریم کا وسیلہ چاہیے. السلام علیکم. میں اپنے معزز مہمان ڈاکٹر مرکز فدا صاحب جو بہت خوبصورت آدمی ہیں خوبصورت باتیں کرتے ہیں میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں وہ تشریف لاتے ہیں اور پھر اسی شان کو لے کر آگے چلیں گے. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں جب قوموں سے مذاہب سے واحدات کی بات آئے تو میری امت کے لوگوں یاد رکھنا مسیح ہمارے بہت قریب ہے. میرے آقا کریم نے ہمیشہ ڈاکٹر مرکز فدا صاحب آپ